ایک کلیش کی صورت آ رہی ہے۔ ڈی جی آر ای میں 18,600 مدارس کا مستقبل ہمیں مخدوش نظر آ رہا ہے کہ پھر ان کا کیا بنے گا۔ سیاسی جماعت مدارس کے اس پورے قضیے اور معاملے کو لے کر چل رہی ہے، تو جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں یا تو وہ کلیئرلی بتا دیں، جنہوں نے اپنے معاملات کو حوالے کیے ہیں وہی اس کے بارے میں جواب دے ہوں گے۔ مدارس رجسٹریشن کا یہ معاملہ ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلخیاں مزید بڑھ چکی ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت چلانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ گزشتہ روز حکومت کی سرپرستی میں اسلام آباد میں علماء اور مشائخ کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی۔ کانفرنس کے بعد اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں علماء نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق موجودہ نظام کو ہی برقرار رکھا جائے اور حکومت کسی دباؤ میں آ کر اس نظام کو ہرگز تبدیل نہ کرے اور مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ وزارت تعلیم کے ماتحت ہی رہنا چاہیے۔ کانفرنس سے میں خطاب کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی نے کہا ہے کہ مدارس کا معاملہ تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی اور رد عمل دیتے ہوئے کہا، دو ٹوک الفاظ میں حکومت سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور واضح کیا ہے کہ یہ بل پر حکومت کی کوئی تجویز نہیں مانیں گے۔ اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد حکومت بل کو متنازع بنا رہی ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حکومت اور علماء کرام کیوں زور دے رہے ہیں کہ یہ جو مدارس کا معاملہ ہے یہ وزارت تعلیم کے تحت ہی چلنا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بات واضح ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، بھلے سے دینی تعلیم ہو، بھلے سے فنی تعلیم ہو یا بھلے سے عمومی عصری تعلیم ہو، تعلیم کا شعبہ ہمیشہ سے وزارت تعلیم یا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے زیر انتظام ہی چلنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جتنے بھی تعلیمی کالجز اور ادارے اور یونیورسٹیز قائم ہوتے ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق یا تو محکمہ تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے یا ووکیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے دینی مدارس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے اور عمومی طور پہ یہ ایک پروفیشنل تعلیم ہے، ایک ایسی تعلیم ہے جس میں ایک خاص انداز سے کسی بھی طالب علم کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی انجینئرنگ کالج میں انجینئر کو تیار کیا جاتا ہے یا کسی بھی میڈیکل کالج میں طب یا ڈاکٹر بننے والے طلباء کو تیار کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو علماء کے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ ایک خاص انداز سے طلباء کو عالم اور مفسر اور محدث اور فقیہ ہونے کے اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو قرین انصاف یہی ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے محکمہ تعلیم کے ساتھ ہی اپنے رجسٹریشن کے عمل کو لے کر چلیں یا ان کے ساتھ الحاق ہوں۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس پر رہتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیشہ سے اسی امر کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے مدارس رجسٹریشن بل پر جو مولانا کا موقف اور مطالبہ ہے، اس سے مدارس کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں نا ایک کلیش کی صورت آ رہی ہے۔ ڈی جی آر ای جو ادارہ وفاق میں قائم کیا گیا ہے، جو کہ پورے ملک کے مختلف وفاق سے تعلق رکھنے والے دینی مدارس کو رجسٹر کر رہا ہے، جہاں پہ 18,600 مدارس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک کلیش آ رہی ہے کیونکہ نیا رجسٹریشن ایکٹ یا امینڈمنٹ بل اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آئندہ وہی پریویل کرے گا اور جتنے بھی مدرسے ہیں وہ اسی رجسٹریشن ایکٹ سیکشن 21 آف سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی چلیں گے، جس کی وجہ سے ڈی جی آر ای میں 18,600 مدارس کا مستقبل ہمیں مخدوش نظر آ رہا ہے کہ پھر ان کا کیا بنے گا۔ کیا یہ سارے ادارے پھر ایک دفعہ نئے سرے سے اپنی رجسٹریشن اسی جگہ پہ کروائیں گے جہاں سے چھوڑ کر وہ ڈی جی آر ای وزارت تعلیم کی طرف آئے؟ کیونکہ 1860 کا جو سوسائٹیز ایکٹ ہے وہ چلتا ہے ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری کے تحت صوبوں کے اندر،
اور جب ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان تعلیمی اداروں کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت لا کر ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز کے اندر رجسٹر کر لیا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور یہ دو چیزیں یہاں پہ سامنے آ گئی ہیں. ایک تو آ گیا کہ ان 18,600 مدارس کا مستقبل کیا بنے گا, اور دوسرا یہ کہ پھر دوبارہ سے وہیں پہ چلے جائیں گے جہاں سے ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک. اچھا علامہ صاحب, اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فائدے بیان کر رہی ہے اور علماء بھی ہم آواز ہیں کہ جناب اگر آپ وزارت تعلیم کے تحت ہی رہیں گے تو آپ کو یہ فوائد ہیں. تو جب 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانی تھی, اس کا معاملہ تھا, نیگوسیشنز چل رہی تھی, مولانا کو منایا جا رہا تھا, تو تب کیوں نہیں یہ ساری معاملات دیکھ لیے گئے, پروز اینڈ کونز اس کے چیک کر لیے گئے اور پھر ان کے ساتھ کمٹ کیا گیا؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی مشورہ کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت کو پہلے کر لینا چاہیے تھا, پھر مطالبہ ماننا چاہیے تھا؟ دیکھیے, اس پورے معاملے کے اندر جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ ہے مدارس کے مختلف وفاق. جو پہلے 5 تھے اب وہ 15 ہو گئے ہیں. پہلے 5 انڈیویجول مدارس تھے, اب وہ بڑھ کے 10 انڈیویجول ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں. تو یہ کل 25 اینٹیٹیز بنتی ہیں. اس پورے قضیے کے اندر جس وقت JUI کی طرف سے یہ بل امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا, تو جو مدارس اصل سٹیک ہولڈر ہیں انہیں کسی بھی جگہ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور ان کو کہیں پر بھی کوئی چیز نہیں نہ پوچھی گئی, نہ ان کو بتائی گئی, نہ ان سے پوچھا گیا کہ ہم دوبارہ سے اسی رجسٹریشن سسٹم کو لانا چاہ رہے ہیں جو کہ 2019 سے قبل کا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل سٹیک ہولڈر ہے مدارس, انہیں جب تک آپ علامہ صاحب بڑی واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے علماء کے درمیان, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مدارس ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں علماء مشائخ تھے وہ کہتے ہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو سر یہ تو بڑی تقسیم ہے, اس کا پھر خوش اسلوبی سے حل کس طرح نکلے گا؟ دیکھیے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے پاکستان میں ایک سے زیادہ قوانین بھی موجود ہیں. جیسے سوشل ویلفیئر کے ادارے کوئی کام کرنا چاہے تو وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بھی رجسٹریشن کر سکتا ہے, وہ محکمہ سوشل ویلفیئر میں جا کے الگ سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے, وہ اوقاف یا ٹرسٹ ایکٹ کے ذریعے بھی اپنی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے. تو گویا ایک ہی کام کو کرنے کے 3 طریقے ہیں. اور اگر مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ ہے تو اگر 2 اسٹریم بھی بن جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ون ون پالیسی ہوگی, اور جس میں جو مدارس DGRE کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ DGRE کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلیں, اور جو پرانے نظام کے تحت ہی چلنا چاہتے ہیں وہ بھلے سے سارے معاشرے میں سیاست کون کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا موقف ہے کہ مدارس کے معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے, تو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک ویژن رکھتے ہیں, ایک پرسپیکٹیو رکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سیاست کر رہا ہے؟ دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے مدارس کے مختلف بورڈز کے سربراہان کا باقاعدہ حکومت کے ساتھ لائزن قائم ہوتا تھا اور پھر مذاکرات ہوتے تھے, گفت و شنید ہوتی تھی, اس طریقے کی گفت و شنید ہمیں پچھلے 1.5-2 سال میں حکومت کے ساتھ کہیں پر بھی نظر نہیں آئی ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت مدارس کے اس پورے قضیے اور معاملے کو لے کر چل رہی ہے. تو جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں یا تو وہ کلیئرلی بتا دیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر چیزوں کو ایک سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ ان کے معاملات کو لے کر چلیں, تو ٹھیک ہے, پھر جنہوں نے اپنے معاملات کو حوالے کیے ہیں وہی اس کے بارے میں جواب دے ہوں گے. لیکن جو ریسٹ آف دی مدرساز ہیں وہ کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم DGRE کے ساتھ رہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایمبیگوٹی بن چکی ہے, اور ایک تھوڑا سا یوں کہہ لیجئے کہ ورکنگ کرنے کے سٹائل کے اندر ایک اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے کہ ایک نیا مسودہ قانون بنا لیا جائے جو باقاعدہ طور پہ دینی مدارس کے لیے ہی ہو, اور اس میں دونوں طریقوں کار کو واضح کر دیا جائے کہ اگر کوئی وزارت تعلیم کے ساتھ اپنے معاملے کو لے کے چلنا چاہتا ہے تو وزارت تعلیم کے ساتھ لے کے چلے. لیکن علامہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ حکومت ایک اور سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ جناب دیکھیں یہ فیڈرل کا ہے تو ہم فیڈرل کی حد تک تو اس کو لاگو کر سکتے ہیں, لیکن مختلف جو پروونسز ہیں وہاں پر ہم نہیں کر سکتے.
ये फिर एक और एनोमली आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी बोर्ड्स हैं दीनी मदारिस के, वो फेडरल लेवल के ऊपर हैं, वो पूरे विफाक को लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पे तंजीमुल मदारिस है, बेशक उसका सदर दफ्तर लाहौर में है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से मदरसे उस बोर्ड के साथ एफिलिएट हैं। और ऐसे ही वफाकुल मदारिस अल अरबिया है या मजमा उल मदारिस जो नए बोर्ड बने हैं, तो वो तो पूरे मुल्क की सतह के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी इदारा जो पूरे मुल्क की सतह पे काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वफाकी लेवल पे काम कर रहा है। हम उस तनाजुर में ना तो जाएं अलामा कि साहब वफाक इसके का काउंटर में ताल्लुक वो एक सिर्फ और सिर्फ दलील देते हैं, इस्लामाबाद वो कहते हैं कि टेरिटरी ये के जो साथ है। रोयत हिलाल कमेटी है ये फेडरल में भी है, प्रोविंसेस में भी है, फिर इसको भी आप एक जो है एक जरिए से चलाएं, एक इंतजाम करें इसका भी। देखिए, जो प्रोविंस के अंदर रोयत हलाल कमेटी है वो अपने चांद देखने के अमल के बाद मरकज़ को रिपोर्ट करती हैं, वो खुद से ऐलान नहीं कर सकती हैं और मरकज़ ही चांद की रोयत का मुकम्मल तौर पे ऐलान करता है। तो गोया प्रोविंस के अंदर कायम रोयत हलाल कमेटियाँ मरकज़ के ताबे हैं, वो अलग से अपनी रोयत का ऐलान नहीं कर सकती हैं। और अगर कोई भी अलग से रोयत का ऐलान करेगी तो उसका अगर तसादुम विफाक के ऐलान के साथ हो जाएगा तो विफाक प्रिवेल करेगा, सूबा प्रिवेल नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पर अपनी नज़र डाली है, अपना पर्सपेक्टिव दी है और आपसे मज़ीद हम हल भी जानते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त में किल्लत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।